الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 11 شروع کریں گے۔ سکون جزم یہ وہی ہے کہ جو ہم سبق نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اس علامت یعنی یہ جو دال بنا ہوا ہے نا، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ دیکھا، یہ جو اوپر سائن ہے نا، یہ دال کی شکل کا یہ جو سائن ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ تا ہے، اس پر جزم ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن۔ اس کو ہم تا کو ساکن بولیں گے۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جزم والا حرف ہے، یہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ دیکھیں آپ کو ابھی یہ الف ہے، اب اس پر کوئی بھی حرکت آ جائے اس کو حمزہ بولیں گے، تو یہ کیا ہے؟ متحرک حرف ہے۔ اس کو ہم پہلے اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ یعنی کہ یہ الف پر جزم ہے تو یہ بھی ساکن ہے اور یہ حمزہ بھی ساکن ہے، تو اس کو ہم ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ آگے آ جاتا ہے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ ہے قطب جد۔ اگر آپ اکٹھے اس کو یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ حروف ظاہر ہوگا۔ اب آپ کو یہ جب ہم لیسن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے حروف ہیں جن میں خوب قلقلہ ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ اس سبق میں حروف قلقلہ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جو سبق نمبر 4 میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کس کو باریک پڑھنا ہے، کس کو پر پڑھنا ہے، کس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، کس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سارے ہم نے نا ان حروف میں فرق واضح کر کے پڑھنا ہے۔ چلیے جی، سبق نمبر 11 شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اور اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ اب یہ تو جو ہے حروف مستعلیہ بھی ہے اور حروف قلقلہ بھی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ تو زبر ات، یعنی کہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ تو زبر ات، حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، ات ات ات۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از۔ حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از۔ حمزہ زو زبر از، حمزہ زو زیر از، حمزہ زو پیش از، از از۔ حمزہ داد زبر اد، حمزہ داد زیر اد، حمزہ داد پیش اد، اد اد۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ
صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اف اف اف، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک۔ اب یہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے تو اس کو ہم نے جماؤں کے ساتھ حروف ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر ا، حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اہ، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ ہا پیش اہ، اح اح اہ۔ دونوں حمزہ ہیں تو اس حمزہ کو ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ا، حمزہ حمزہ پیش او، ا ا او، حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زیر ع، حمزہ عین پیش او، ا ع او، حمزہ دال زبر اد حروف قلقلہ، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر الخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ۔ یہ حروف مصطلیہ میں سے تو ہے لیکن ہم اس کو حروف قلقلہ یعنی کہ جماؤں کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اخ آواز نہیں آنی چاہیے، اخ آواز کو روک دینا ہے یہاں، اخ، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک بات یاد ضرور رکھنی ہے کہ حروف مصطلیہ والے حروف میں اور حروف قلقلہ والے حروف میں فرق ضرور رکھنا ہے کہ کس کو جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے اور کس کو پر پڑھنا ہے۔ لیکن اگر دونوں میں حروف قلقلہ بھی آ رہا ہے اور حروف مصطلیہ بھی ہے تو اس میں ہم نے دونوں قاعدوں کو یوز کرنا ہے۔ اب غین جو ہے حروف مصطلیہ ہے تو ہم اس میں حروف قلقلہ کا قاعدہ یوز نہیں کریں گے۔ حمزہ غین زبر اخ، حمزہ غین زیر اخ، حمزہ غین پیش اخ، اخ اخ اخ، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام، حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، او او۔ اب یہ دیکھیں ادھر واو لین کا قاعدہ یوز ہو رہا ہے اور ادھر واو مدہ کا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں واو مدہ کا قاعدہ، اور یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین کا قاعدہ۔ لیکن واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا اس لیے انہوں نے ہمیں یہاں کچھ دیا ہی نہیں۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ
فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان ان، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار، حمزہ جیم زبر اج، حروف قلقلہ، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، ای ای، بھی دیکھیں یا مدہ کا قاعدہ یوز ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور یا لین کا قاعدہ یوز ہو رہا ہے کیونکہ یا سے پہلے زبر ہے، لیکن یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا۔ ہمارا سبق نمبر 11 کمپلیٹ ہوا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی، اور حروف قلقلہ بھی ضرور بتائیے گا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ یہ ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔